لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 561 حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے۔ کیا اعلان کریں گے؟ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے، اے رب، اے ہمارے رب، کس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ تیرا پڑوسی بنے؟ یا اللہ، تیری اتنی بڑی شان، تو ساری کائنات کا مالک، تو تیرے پڑوسی ہونے کی کس کو جرت؟ تو اللہ رب العزت کہیں گے، کہاں ہے مساجد کو آباد کرنے والے؟ تو اللہ کے پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ مساجد کو آباد کرنے والے۔ مساجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ مسجدوں میں جانے والے، پانچوں وقت نماز پڑھنے والے، جمعہ کو جانے والے، مسجدیں بنانے والے، مسجدوں کا انتظام کرنے والے، یہاں تک کہ مسجدوں کی صفائی کرنے والے، یہ تمام لوگ مسجدوں والے ہیں۔ اور ان کا رتبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوری دنیا جہاں پہ جمع ہوگی، ازل سے لے کے ابد تک کے لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں اللہ اعلان کریں گے، میرے پڑوسی کدھر ہیں؟ تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت خود بتائیں گے کہ میرے پڑوسی کون ہیں؟ مساجد والے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ شرف جو ہے یہ کون حاصل کرے گا؟ مسجدوں میں جانے والے، پہلی تکبیر پانے والے، ہر نماز مسجد میں پڑھنے والے، جمعہ کا اہتمام کرنے والے، مساجد بنانے والے، مساجد کا انتظام کرنے والے، مساجد کی صفائی کرنے والے، مساجد سے محبت کرنے والے۔ دیکھ لیجئے، کیا ہمارے بچے بھی مساجد والے ہیں؟ اور بچوں کے دل میں ان چیزوں کا شوق کس نے پیدا کرنا ہے؟ ماں نے۔ مجھے اپنا وہ بچہ پیارا لگتا ہے جو اذان دے، مجھے اپنا وہ بچہ پیارا لگتا ہے جو مسجد میں پہلی صف میں جا کر ملے۔ اپنی بچوں سے کہیے، مجھے اس بچے سے زیادہ محبت ہے جو کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شامل ہو۔ ہم نے مسجد نور میں اس دفعہ انتظام کیا ہے کہ جو لوگ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوں گے ان کو ہم عمرے کا ٹکٹ دیں گے۔ اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں شامل ہو، اس کو 2 قسم کی براتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک وہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے، دوسرے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے لوگوں کو اس چیز کا شوق دلانے کے لیے کہ لوگ مسجد میں تکبیر اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے جس کے ساتھ نماز کا آغاز ہوتا ہے، تو جو لوگ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوں گے ہم ان کو عمرے کا ٹکٹ دیں گے۔ تو بہرحال اپنے بچوں کو ان چیزوں کا شوق دلائیں گے۔ یہ لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ کے ہمسائے ہوں گے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ کے ہمسائے۔ تو یہ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے مسجد جانے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، جمعہ پڑھنے والے، تراویحیں پڑھنے والے، مساجد کے انتظامات کرنے والے، مساجد کی صفائی کرنے والے۔ میں سوچتی ہوں کہ کوئی ایک آدمی جھاڑو بھی مسجد میں دے دیتا ہے، ایک آدمی مساجد کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، وہ بھی اس مسجدوں والے میں شامل ہے۔ غور کیجئے، یہ عزت و شرف
کیا میرے گھر میں سے بھی کسی بچے کو حاصل ہے کہ وہ اللہ کا ہمسایہ بنے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اگر اولاد کے درجے بلند ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے والدین کو بھی اکٹھا کر دیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں والدین اور اولاد کو اکٹھا کر دیں گے، ازواج بیویوں کو بھی اکٹھا کر دیں گے، اور ان میں سے اگر والدین کے اعمال زیادہ ہوئے تو اولاد کو ان کے پاس اکٹھا کر دیں گے، اور اگر اولاد کا درجہ بلند ہوا تو پھر والدین کو اولاد کے پاس اکٹھا کر دیں گے۔ دنیا میں تو عام طور پہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ والدین کے پاس اولاد آتی ہے اور خامدوں کے پاس بیویاں آتی ہیں، لیکن جنت میں یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ جنت کا طریقہ کیا ہوگا؟ جس کا درجہ زیادہ بلند ہوگا اس کے پاس کم درجے والے کا درجہ بلند کر کے اس کو لے آیا جائے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کی اولاد نے یہ درجہ حاصل کر لیا اللہ کے ہمسائے ہونے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ درجہ مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ساتھ اگر والدین کا درجہ کم ہوا تو اللہ تعالیٰ والدین کا درجہ بلند کر کے اسے اولاد کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درجے حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ جو مسجدوں والے ہیں یہی کل کو اللہ کے ہمسائے ہوں گے۔ حدیث نمبر 562، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں جو کہ صفوں کو ملاتے ہیں۔ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تسویت الصفوف جو ہے، صفوں کو ملانا اور صفوں کو برابر کرنا، یہ نماز ہی کا ایک حصہ ہے، یہ اقامت صلاۃ کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو صفوں کو برابر کریں، پاؤں سے پاؤں ملائیں، کندھوں سے کندھا ملائیں، اور صف کے اندر خلا نہ ہو۔ صف دائیں طرف سے شروع کی جائے گی، اور جہاں پہ صف کے اندر خلا ہوگا وہاں سے شیطان اندر گھس جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ جو صف کے اندر خلا ہوتا ہے اس کو پر کرنے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خود رحمتیں بیچتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو صف کے خلا کو پر کر دے، اور اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ تراویح کے لیے مسجد میں جائیں اپنی صف اچھی بنائیں۔ خواتین جو ہیں یہ صف اچھی بالکل نہیں بناتی، کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے، ایک بات تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درمیان میں خاصا خلا ہوتا ہے، تو صفیں ساتھ ساتھ بنائیے، بالکل ایک دوسرے سے جڑ کے کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تراسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چونے گچ دیوار کی طرح اپنی صف بناؤ۔ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے دیوار ہے، اس میں کہیں پہ کوئی خلل ہے، کہیں کوئی آگے پیچھے ہے، اس طرح کر کے صف ہونی چاہیے۔ تو صف بنائیں، اور صف بنا کے جو ہیں اگر کہیں دیکھیں کہ صف میں خلل ہے تو پھر اس صف کے خلل کو پورا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمتیں بھیجیں گے اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ حدیث نمبر 564، برا بن عازب سے روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ عید الاضحیٰ کے دن ایک شخص آیا، اس نے لوگوں کو سلام کیا اور اس نے کہا کہ آج کے دن کی عبادت ہے۔ کون سی؟ نماز، یعنی عید والے دن سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر آپ نے سلام پھیرا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگانے کے لیے ایک کمان یا ایک لاٹھی دی گئی، آپ نے اس کے اوپر سہارا لے لیا، اللہ کی حمد کی اور اس کی ثنا کی، اور لوگوں کو کچھ باتوں کا حکم دیا اور لوگوں کو کچھ باتوں سے روکا۔ تو عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، ان دونوں میں جو سب سے پہلا کام ہے
وہ ہے نماز پڑھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائی اور پھر آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا، اور اس خطبے کے لیے ممبر نہیں رکھا جاتا۔ آپ کو پتہ ہے مسجد میں جب امام خطبہ دیتا ہے تو ممبر پر بیٹھتا ہے، لیکن یہ نماز چونکہ کھلے میدانوں میں ہوتی ہے، وہاں خطبے کے لیے ممبر نہیں ہوتا۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان دی گئی یا کوئی لاٹھی دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر پر سہارا لیا اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، کچھ باتوں کا لوگوں کو حکم دیا اور کچھ چیزوں سے لوگوں کو روکا، اور پھر اس خطبے کے بعد دعا ہوتی ہے، اور اس دعا میں سب کو ضرور شامل ہونا ہے، ان عورتوں کو بھی جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عید کے دن خاص طور پر اپنی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 565 ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ہفتے کے 7 دنوں کو ایک مخصوص شکل میں، ہر دن کو ایک علیحدہ شکل میں قیامت والے دن اٹھائے گا۔ جمعے کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا۔ ان تمام دنوں میں کون سا دن سب سے زیادہ نمایاں ہوگا؟ جمعے کا دن۔ جمعہ ادا کرنے والے لوگ اس دن اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے سہیلیاں دلہن کو رخصت کرتے وقت گھیرتی ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام ایام کو اٹھائے گا، ان کی ایک مخصوص شکل ہوگی، جن میں سے جمعے کا دن بہت نمایاں ہوگا، چمکتا دمکتا اور بڑا خوبصورت ہوگا، اور جمعہ پڑھنے والے لوگ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کی سہیلیاں گھیر لیتی ہیں۔ جمعے کا دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روشنی کرے گا، یعنی وہ اتنا چمکتا دمکتا ہوگا، اتنا منور ہوگا کہ اس کی روشنی میں لوگ چل رہے ہوں گے۔ ان لوگوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے۔ کن لوگوں کے رنگ؟ جو کہ جمعہ پڑھتے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، اور وہ کافور خوشبو کے پہاڑوں میں گھسے ہوں گے۔ یہ کن لوگوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے؟ اہل جمعہ کی، جو جمعہ کا دن خود چمکدار ہوگا، روشن ہوگا، اس کی روشنی میں جمعہ پڑھنے والے لوگ چل رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہیں ان کا رنگ برف کی طرح سفید ہوگا، اور ان سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ کافور خوشبو کے پہاڑوں میں گھسے ہوں گے، معطر ہوں گے، جنوں انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ لوگ یعنی اہل جمعہ جو ہیں وہ سفید رنگ کے، برف سے زیادہ سفید رنگ، اور ان کے جسموں سے کستوری سے زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، وہ خوشبو کے پہاڑوں میں گھسے ہوں گے، جن اور انس انہیں بڑے رشک سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ان سے اپنی آنکھیں نیچی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہوگا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے، اسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ کو جمعہ پڑھنے والوں کا جو درجہ ہے اور جو اجر ہے اس کا اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اسی بلند مقام کو برقرار رکھتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب یہ جو جمعہ پڑھنے والوں کا مقام اور مرتبہ ہے، ان تک صرف ایک شخص پہنچ سکے گا، اور وہ شخص کون ہے؟ اذان دینے والا۔ اذان دینے والا ان کے مقام اور مرتبے تک پہنچ سکے گا، اور کوئی شخص جو ہے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا
ایک تو آپ کو اس حدیث سے جمعہ پڑھنے والوں کا مقام اور مرتبہ وہ واضح ہوا، اور ایک اس حدیث سے آپ کو مؤذن کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ واضح ہوا۔ جو جب یہ مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان کو یہ اذان گولی کی طرح لگتی ہے۔ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کر مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقام روحا جو ہے یہ مدینے سے 360 میل تک دور تھا۔ تو یہ برکت ہوتی ہے اذان کی، اور اذان دینے والا جو ہے اس کی اتنی شان ہوگی جتنی یہ اہل جمعہ کی یا جمعہ پڑھنے والوں کی شان ہوگی۔ اب مؤذن کے لیے ہر وہ چیز گواہی دے گی، جب جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچے گی وہ زمین گواہی دے گی، وہ شجر اور حجر گواہی دیں گے جو انہوں نے اس کی اذان کو سنا ہوگا۔ اور آج کل تو میں سوچتی ہوں کہ چونکہ لاؤڈ سپیکر ہے تو لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے مؤذن کی آواز جو ہے وہ میلوں دور تک چلی جاتی ہے، تو جتنی دور تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک کی ہر چیز مؤذن کے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس نے تیرا نام بلند کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس نے تیرے لیے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس نے تیرے لیے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اپنے بچوں کو کون مؤذن بنائے گا؟ آج مؤذن ہمارے ہاں مقام اور مرتبے والا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ اللہ کے ہاں بہت مقام اور مرتبے والا ہے۔ آج مسجدوں والے بھی ہمارے ہاں مقام اور مرتبے والے نہیں ہیں۔ ہاں جو دنیا زیادہ حاصل کر لے ہمارے نزدیک وہ مقام اور مرتبے والا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں فیصلے سارے کس نے کرنے ہیں؟ لوگوں نے نہیں، اللہ رب العزت نے۔ یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو مؤذن بنائیے، اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنائیے، اپنے بچوں کو نماز میں پہلی صف میں شامل ہونے والا بنائیے، اپنے بچوں کو تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے والا بنائیے، اپنے بچوں کو مسجدوں والا بنائیے۔ آپ کے بچے جو ہیں وہ مسجدوں سے محبت کرتے ہوں، اور پھر جو مسجدوں سے محبت کرنے والے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا مقام ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ قیامت کو اللہ کے پڑوسی ہوں گے۔ اللہ میرے بچوں کو اللہ اپنا پڑوسی بنا لینا، اللہ میرے بچوں کو مؤذن بنا دے، اللہ میرے بچوں کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ میرے بچوں کو سب سے پہلے نماز میں شامل ہونے والا بنا دے، تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ میں سے کون کون اپنے بچوں کے لیے یہ درجہ پسند کرے گا؟ دیکھ لیجئے، یہ ان کے اندر شوق ماؤں نے ڈالنا ہے۔ یہ آپ ان کے اندر شوق ڈالیں گی، شوق ڈل جائے۔ حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے شبس بن ربیع کو نماز میں اپنے سامنے تھوکتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا اے شبس اپنے سامنے نہ تھوکا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک کہ وہ سلام نہیں پھیرتا یا کوئی برا کام نہیں کرتا۔ پھر وہی بات آ گئی کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور انسان کی بدبختی کہ اللہ تو اس کے سامنے اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہیں، اور اس کا دماغ اور اس کا دل دنیا میں لگا ہوا، کبھی کسی کام میں اور کبھی کسی کام میں۔ یہ انسان کی بہت بدنصیبی ہے۔ اپنی نمازوں میں جو ہے اللہ کی طرف توجہ کیجیے، اور اگر اللہ کی طرف توجہ نہ رہے تو ایسا کیجیے، کوشش کریں، اور کوئی دنیا کا خیال آ رہا ہے اپنی توجہ کو فوکس کریں اللہ کی طرف، اور آپ کی کوشش کرنے کے باوجود بھی خیالات آتے جاتے ہیں تو پھر ایسا کیجیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ یہ شیطان مردود ہے جو آپ کی نماز کو خراب کر رہا ہے۔ اور پھر 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھوک دیجیے، یہ اصل میں آپ شیطان پہ تھوک رہی ہوں گی تاکہ وہ آپ کو نماز میں خراب نہ کرے۔ باقی اس کے لیے ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ خود بھی کسی خاموشی والی جگہ پر نماز پڑھیں، اور دل میں خیالات آئیں تو اپنے خیالات کو ریجیکٹ کر دیں اور
اپنی توجہ خاص اور خاص اللہ ہی کی طرف رکھیں۔ حدیث نمبر 568 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوبارہ حدیث کے الفاظ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں جاتی۔ 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہے لیکن سجدہ پورا نہیں کرتا، یا سجدہ تو پورا کرتا ہے لیکن رکوع پورا نہیں کرتا۔ تو جب تک نماز میں آپ رکوع اور سجود پورے نہ کریں نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، اس حدیث کی وجہ سے آپ کو زیادہ احساس ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان ساری عمر نماز پڑھتا رہتا ہے، 60 سال کوئی تھوڑا وقفہ ہے، تو اس کی نماز ایک بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ اللہ کے رسول نے کیا بتائی کہ شاید وہ رکوع پورا کرتا اور سجدہ پورا نہ کرتا ہو، اور سجدہ کرتا اور رکوع پورا نہ کرتا ہو۔ تو لہٰذا اپنے رکوع اور سجود پورے کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے برا چور وہ ہوتا ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ اب رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیے۔ رکوع میں جانے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ رکوع میں جانے کے لیے آپ بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور اپنی جو ہیں گھٹنوں کو مضبوطی سے اپنے بازوؤں سے پکڑ لیجئے۔ آپ کے بازو جو ہیں یہ سٹریچ ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کے بازو یوں ڈھیلے ہوتے ہیں، نہیں، اپنے بازوؤں کو بھی تان لیں، سٹریچ کریں اور اپنے گھٹنوں کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آپ کے گھٹنوں کو جب آپ خوب مضبوطی سے پکڑیں تو آپ کے گھٹنوں کو بھی پیچھے سے دباؤ پڑے گا، ان پہ بھی کھچاؤ آئے گا، اور جب جتنا آپ اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں گی اور ان پر زور ڈالیں گی اتنی آپ کی کمر سیدھی ہوگی۔ ہم لوگ بعض اوقات اپنے ہاتھ صرف گھٹنوں کو لگا دیتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگانے، گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ان پہ زور ڈالنا ہے، ان پہ دباؤ دینا ہے۔ وہ دباؤ دینے کے ساتھ آپ کے یہ بازو پہ بھی یہاں بھی دباؤ پڑے گا، آپ کے گھٹنوں کے پیچھے بھی دباؤ پڑے گا، اور آپ کی کمر پر بھی دباؤ پڑے گا، آپ کی کمر میں بھی کھچاؤ آئے گا، اور اس طرح آپ کی کمر سیدھی ہوگی۔ رکوع میں آپ کی کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالیں تو پانی جو ہے وہ نہ بہے، یعنی رکوع کے لیے جب آپ نے کمر سیدھی کی ہے تو اس کے اوپر اگر پانی ڈال دیا جائے تو وہ نیچے نہ بہے۔ اتنی آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے رکوع کے اندر۔ اس کے لیے آپ کو خاص طور پر اپنے رکوع سیدھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے آج ہی رکوع کریں، اپنی ساتھیوں سے پوچھیں میری کمر سیدھی ہے یا نہیں ہے۔ اب جب آپ نے اپنی کمر سیدھی کر لی اس وقت کہیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں، رکوع کو جاتے جاتے راستے میں ہی سبحان ربی العظیم جلدی جلدی کہہ لیتے ہیں، اور ابھی انہوں نے رکوع میں سر جھکایا نہیں ہوتا کہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے سبحان ربی العظیم کب کہنا ہے؟ جب آپ نے اچھی طرح اپنی پوزیشن جو ہے رکوع کی درست کر لی، اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ کہیے سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو بڑی عظمت والا ہے، اور پھر 3 دفعہ یہ تسبیح کہیے، 5 دفعہ کہیے، 7 دفعہ کہیے، 9 دفعہ کہیے، 11 دفعہ کہیے، اللہ آپ کو جتنی توفیق دے۔ ہم عام طور پہ 3 دفعہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں 3 دفعہ اگر آپ یہ تسبیح کہتے ہیں تو یہ سب سے آخری حد ہے، اس سے کم کہیں گی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز میں ہم کیوں ایک کمتر درجہ قبول کرتے ہیں، جبکہ زندگی کے سارے معاملات میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے سارے معاملات بہترین ہوں، تو نماز بھی تو بہترین ہونی چاہیے۔ تو نماز میں 3 کی بجائے 5 تسبیحات، 7 تسبیحات، اللہ آپ کو توفیق دے تو اس سے زیادہ تسبیحات کیجیے،
اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ آپ کے جسم کا ہر عضو سیدھا ہو جائے. اور اس وقت آپ نے جب آپ نماز سے سیدھے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت آپ نے کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ. یہ کھڑے ہوتے ہوتے آپ نے کہنا ہے اور سیدھے کھڑے ہو کے آپ نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس موقع پر کئی اور دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. مثلاً آپ اس موقع پر یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہ پڑھ کے پھر سجدے میں جائیے. سجدے میں جانے کے لیے آپ سب سے پہلے ایسا کیجئے کہ اپنے ہاتھ زمین پہ رکھیں اور زمین پہ ہاتھ رکھ کے اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیجئے. اب بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ صرف پیشانی زمین پہ ٹیکتے ہیں, ان کا ناک زمین پہ نہیں لگتا. یاد رکھیے اگر ناک زمین پہ نہیں لگے گا آپ کا سجدہ نہیں ہوگا. اچھی طرح اپنے ناک اور پیشانی جب زمین پہ ٹیک لیں تو پھر اس وقت کہیے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ 7 دفعہ. اور اگر آپ نے سجدے میں دعائیں کرنی ہیں تو ضرور سجدے میں دعائیں کیجئے, کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, سب سے زیادہ عاجز ہوتا ہے. اپنی ناک اللہ کے سامنے رگڑ رہا ہوتا ہے, وہی ناک جو کہ ہمیں چین نہیں لینے دیتی. تو انسان جب یہ اللہ کے سامنے ناک اپنی رگڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے عاجز ہوں. اور اللہ کو یہ انسان کی عاجزی بڑی پسند ہے. اس وقت اللہ سے دعائیں کیجئے, اس وقت آپ کی دعائیں قبول ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. اور پھر جب آپ نے کر لیا سجدہ کر لیا تو سجدہ کر کے سیدھے بیٹھ جائیے اور بیٹھ کے بھی آپ کے جسم کا ہر عضو سیٹ ہو جائے, اطمینان سے بیٹھ جائیں. تو بیٹھنے کے بعد پھر دعا کیجیے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی. اللہ تعالیٰ مجھے یہ ساری چیزیں عطا فرما دے, مجھے معاف کر دے, مجھے رزق دے دے, مجھے عافیت دے دے اور ساری نعمتیں اللہ مجھے عطا فرما دے. آپ نے اچھی یہ دعا پڑھ لی. اس کے بعد پھر سجدہ بڑے سکون کے ساتھ کیجیے. تو جب انسان رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا تو انسان کو 60 سال تک نماز پڑھنے کے باوجود اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. انسان کتنا زیادہ جو ہے غلطی کرتا ہے کہ 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے اور نماز قبول نہیں ہوتی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور نماز اسے بددعائیں دے رہی ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ نماز کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی, اللہ تجھے ویسے ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا. اور نماز کا ضائع کرنا کیا ہے؟ یہی رکوع اور سجود پورے نہ کرنا. اور اسی کی وجہ سے 60 سال تک نماز پڑھنے کے باوجود اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا رہتا ہے تو نماز کے 10 حصوں میں سے اسے 9 حصے وہ ضائع کر لیتا ہے اور صرف 1 حصہ اسے ثواب ملتا ہے. تو نماز پڑھنی نہیں ہے, اچھی پڑھنی ہے. 60 سال اس شخص نے نماز پڑھی لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں. ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں, ایسی نماز کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں جی میں نماز پڑھ رہی ہوں اور شیطان خوش ہو رہا ہے کہ اس کے حساب کتاب میں کوئی نماز ہے ہی نہیں. تو یہ شیطان کو خوش نہ کیجیے. نماز تو ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے. تو اس نماز میں سکون اطمینان کے ساتھ رکوع سجود کیجیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نماز پڑھیے. اب یہ جو خشوع و خضوع ہے یہ نماز میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ویسے تو میں نے آپ کو بتاتی رہتی ہوں, آج میں کچھ آپ کو ٹپس اور بتا دیتی ہوں. خشوع و خضوع کے لیے خاص طور پر خاموشی کی جگہ کو منتخب کریں جہاں پہ کسی کی باتیں جو ہیں وہ آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر تجوید کا خیال رکھیے کہ میں جو لفظ ادا کر رہی ہوں میں آیا ان کی ادائیگی درست کر رہی ہوں یا نہیں.
ایک اور طریقہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ نماز کے اندر صورتیں بدل بدل کر پڑھیے، بلکہ اتنا قیام کریں جو کہ سنت ہے۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے سجدے کے اندر دعا کیجیے، سجدے کے اندر دعا کیجیے، اور نماز کے اندر جتنے دعا کے مقامات آتے ہیں ان کا دھیان رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے جو مغفرت والی آیت ہوتی اس پہ ٹھہر جاتے اور اللہ سے دعا کر اپنی بخشش کی دعا کرتے، اور جو عذاب والی آیت ہوتی وہاں پر بھی ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ جہاں جنت کی بات ہوتی اللہ تعالیٰ سے جنت کی جو تھی اس کے لیے دعا مانگتے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں۔ نماز کے اندر اللہ کے رسول اس طرح کی نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز کے اندر دل لگائیے، نماز کا مفہوم آپ کو آتا ہو، آپ کو پتہ ہو میں زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہی ہوں، اپنے پورے دل اور دماغ کے ساتھ نماز پڑھیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نماز میں توجہ ہوگی۔ اور خاص طور پہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آج ہی کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو یاد کر لیجئے، میں کس کے دربار میں کھڑی ہوں؟ اللہ رب العزت کے دربار میں، اور وہ میری طرف متوجہ ہے، اور وہ میرے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ وہ میری جو میں اس کے حضور اس سے کہہ رہی ہوں وہ نہ صرف سن رہا ہے بلکہ ان کا جواب بھی دے رہا ہے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خشوع و خضوع میں اضافہ کریں گی۔ حدیث نمبر 570 زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن نکل جاتے تھے اور تکبیر کہتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ نماز گاہ کے پاس آتے اور وہاں نماز اپنی پوری کرتے۔ جب اپنی نماز پوری کر لیتے تو پھر تکبیرات کہنا بند کر دیتے تھے۔ اب دیکھیے جی، عید کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز عید کی نماز جو ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہاں اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ جب عید کا دن ہو تو صبح غسل کریں اور اچھے کپڑے پہنیں، مرد لوگ خوشبو لگائیں، تو جب اپنے گھر سے نکلیں تو تکبیرات شروع کر دیں۔ یہ دن اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ اپنی زبان سے تکبیرات جو ہیں ادا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عید والے دن جو عید کی نماز ہوتی ہے اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی، یہی تکبیرات جو ہوتی ہیں یہی لاؤڈ اسپیکر سے ادا کی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہی تکبیرات پڑھتے ہوئے ہم نے عیدگاہ کی طرف جانا ہے۔ تو چھوٹے بڑے سارے لوگ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہ یہ تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب جو عید کی نماز ہے اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کی نہ کوئی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے قبل کوئی نوافل ہیں اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نوافل ہیں۔ آپ نے صرف دو سنتیں ادا کرنی ہیں، اور یہ 2 سنتیں ادا کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اللہ اکبر کریں تو اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ تکبیر کہنی ہے، جس میں پہلی تکبیر شامل ہوگی، یعنی تکبیر اولا کو شامل کر کے تو آپ نے 7 تکبیریں کہنی ہیں، اور 7 تکبیریں کہنے کے بعد پھر آپ نے دعائے استفتاح پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ آپ نے 7 تکبیریں کہنے کے بعد پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد پھر امام جو ہے وہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، اسی طرح قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کرے گا، اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ رکوع و سجدہ کریں گی۔ جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو دوسری رکعت کے آغاز میں 5 تکبیرات پھر ہوں گی۔ تو یہ 12 تکبیریں ہیں جو کہ ہم نے عید کی نماز میں
پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اپنی نماز ختم کر لیتے تو آپ تکبیریں جو ہیں کہنا پھر بند کر دیتے۔ اب جب نماز ہو گئی، نماز کے بعد پھر دعا ہوگی، اور اس دعا میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ شامل ہوں، بڑے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ عید اسی کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے، جس سے رب راضی ہو گیا، اس کی تو عید ہے۔ اور جو گناہ گار رہا پھر اس کو تو عید منانے کا مزہ نہ ملا۔ ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ عید نام ہے اچھے کپڑوں کا، اور عید نام ہے اچھے کھانوں کا، اور عید نام ہے خوش ہونے کا۔ تو مسلمان تو خوشی تب ہوتا ہے جب اس کا رب اس سے راضی ہو، جب رب اس پہ اپنی رحمتیں کر رہا ہو، اور اگر نہ رب ناراض ہو تو میں آپ کو بتاؤں پھر تو عید کوئی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اصل عید کس کی ہے؟ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اگر عید الفطر ہے تو رمضان میں عبادت کر کے رب کو راضی کر لیا، اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو ذی الحج کے ایام میں رب کو آپ عبادت کر کے راضی کر لیا۔ اور جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ عید والے دن 2 رکعتیں ادا کی، اپنے پیشانی کو اللہ کے حضور میں جھکایا، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز عید پڑھنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب گھروں کو واپس جائیں گے تو یہ بخشے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کی رحمت اس دن بڑے جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں پر نہ صرف فخر کرتے ہیں بلکہ ان کی مغفرت کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ان کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ بھی عید کی نماز میں شامل ہوں، اور وہ نماز کی جگہ سے تو علیحدہ رہیں لیکن اس کی برکت اور اس کی دعا میں شامل ہوں۔ تو یہ ہے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پہلے ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد پھر دعا ہوگی۔ ایک اور نماز کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو وہ جس راستے سے جا رہا ہے واپسی میں راستہ بدل کر آئے۔ اصل میں عیدیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہیں۔ اس دن تمام جوان، مرد، چھوٹے بڑے، خواتین اور مرد تمام کو نکل آنا چاہیے۔ دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے، اور وہ تمام مل کے اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں، اللہ کے حضور اپنا سر جھکائیں اور واپس اللہ کی مغفرت لے کر لوٹیں۔ تو عیدیں جو ہیں یہ اسلام کی شان و شوکت کا اظہار بھی تو ہیں۔ حدیث نمبر 572 جابر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان جب نماز کے لیے آواز یعنی اذان کو سنتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقام روحا تک چلا جاتا ہے۔ اصل بات ہے کہ اذان جو ہے یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ اسلام کا شعار ہے۔ اس میں اسلام کی دعوت بڑے واضح انداز میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اذان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ جب یہ باتیں سنتا ہے تو اس کو تو آگ لگ جاتی ہے، اس کو تو آگ لگ جاتی ہے۔ جب وہ اذان سنتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوتے یہ کلمات، یہ اذان اسے گولی کی طرح لگتی ہے، اور وہ وہاں سے جہاں پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کہاں تک بھاگ جاتا ہے؟ مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ یہ مقام روحا جو ہے یہ مدینہ سے 360 میل دور تھا، تو اتنی دور تک بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب اقامت ہوتی ہے تو اس وقت اتنی دیر تک شیطان واپس آ گیا ہوتا ہے، اور پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر اقامت میں بھی یہی کلمات ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن جب پھر نماز شروع ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور پھر آ کے نماز میں
انسان کو وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے۔ اب شیطان نماز میں وسوسے کیوں ڈالتا ہے؟ بڑی سیدھی سی وجہ ہے۔ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھے گا یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، یہ جنت حاصل کر لے گا، کیونکہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کا تعلق واقعی اللہ سے جڑتا ہے، تو انسان جو ہے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے قریب ہو جاتا ہے، دوزخ سے دور ہو جاتا ہے اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کو یہ بات کیسے وہ اس بات کو برداشت کرے، لہٰذا وہ نماز میں انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان نماز کے اندر اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ رہے، اس کی توجہ دنیا کی باتوں کی طرف آ جائے، اس کی توجہ کو وہ کبھی بچوں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، کبھی بازار کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، کبھی دنیا کے کاموں کی طرف۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ جب تمہیں یہ خیالات آئیں اور تمہاری کوشش کے باوجود دور نہ ہو تو یہ شیطان ہے، اس وقت پھر اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير